السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائٹ آف اسلام۔ اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الاعراف، دل سے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ صورت ابھی ہم نے آج کمپلیٹ کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ 24 رکوع کی ہے، کیونکہ کل جو ہم نے ہاف پارہ کیا تھا تو اس کا جو ہے نا آج ہم نے تھوڑا سا وہ نکالنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ فصیح و بلیغ اور چھوٹی اور جامع بات کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہر نقطے سے فائدہ اٹھانے والا اور سمجھانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سورۃ الاعراف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں لوگوں کو یاد دہانی کرواؤ۔ کیا پتہ چلتا ہے اس صورت میں دراصل حق اور باطل کا ایک کشمکش ہے۔ اس صورت میں پورا اس کا جو موضوع ہے نا حق اور باطل کی کشمکش ہے۔ پھر اس صورت میں پھر توحید اور آخرت کے دلائل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ توحید پر جمانے کے لیے آخرت کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر دلائل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ تو یہاں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بابرکت کتاب نازل کرنے کا جو اصل بتا دیا کہ یہ تنگی دینے کے لیے نہیں آئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو یہ ہمارے راستوں کو تنگ نہیں کرنے والی آئی۔ بظاہر موٹی عقل والوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم پابندیوں میں جکڑے جا رہے ہیں، نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، سکینت، برکت اور آسانیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکم سے اگر ہم جلباب پہننے والی ہیں تو وہ فکر رہتی ہے جو ننگے منہ اور ننگے اوپر کے اس کپڑے کو لحاظ رکھے بغیر، جس طرح ان کو ایک فکر ہوتی ہے اب تیار کرنا ہے، لشمش کرتے ہوئے کپڑے پہننے ہیں اور یہ بھی کرنا اور وہ بھی کرنا۔ مومن تو فطری طور پہ پاک بھی انسان ہوتا ہے، ایسا نہیں کبھی سمجھنا چاہیے اچھا یہ جلباب پہنے والی شاید اندر سے گندے کپڑے پہنتے، نہیں۔ لیکن الحمدللہ وہ جو چیزیں ہیں نا ہم سے آسان کر دی رب نے، ہے نا، کہ ہم ستھرے کپڑے پہن کے آتے ہیں، الحمدللہ پاک کپڑے پہنے ہوتے ہیں، دھلے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن ان کو دنیا کو دکھانے کی کوئی غرض نہیں ہوتی دل میں، کہ یہ عنایت نہیں ہے، دین نے آسانی دی ہے نا ہمیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے ہے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسری سرپرستوں کی پیروی مت کرو، مگر تم نصیحت کو کم ہی سنتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ کتنی بستیاں ہم نے جن کو ہلاک کیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت آ گیا، یا دن دہاڑے ایسے وقت میں جب کہ وہ آرام کر رہے تھے۔ دن کو قیلولہ کرتا نا ہر انسان،
اور جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی زبان پر اس کے ساتھ کوئی صدا نہیں تھی کہ واقعی ہم ظالم ہیں۔ بہت ڈرنے والی بات ہے، نہیں پتا کہ سوتے جاگتے کب کس وقت ہمارے اوپر بھی کوئی چیز آن پڑے، اور یہ ایک غفلت کی انتہا ہوتی ہے نا۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے نا ایسے موقع پہ، غافل ہے، اس کو نہیں پتا کہ آنے والی آفت کیسے آگئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ناگہانی آفات سے ہمیں بچا کے رکھ، اور موت کے وقت ہمیں شعوری زندگی کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمانا۔ جب ایسا وقت آ جاتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ پھر قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ غفلت اللہ تعالیٰ سے، ایسے غافل دلوں سے اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں اس غفلت سے نکالے۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے، کوسچننگ کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور ان کو کیا جواب ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ ہر شخص تم میں سے ہر شخص دوسرے پر نگران ہے، اور اس کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے نا۔ خوشی خوشی ہم اس ذمہ داریوں کو تو لیتے ہیں، جیسے شادی ایک ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے نا، ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ میں دلہن بنوں، لیکن اس دلہن بننے کے بعد بیوی بننے کی ذمہ داری آ گئی اس پہ، ماں بننے کی ذمہ داری آ گئی اس پہ۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ڈرایا اور کہا کہ ہر ایک کے بارے میں اس کے اوپر پوچھ ہونی چاہیے۔ عورت اپنے بچوں پر اور خامد کے گھر کی نگران ہے، اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اور ہر حاکم اپنے ماتحت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اور اس طرح ماتحت کسی کے اوپر اگر ان کے نزدیک ان کے انڈر کچھ ہے تو ان سے پوچھا جانا ہے۔ فَلَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ تمہاری سرگشت اور ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو محتاجی نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہم کیا کرتے پھر، اللہ کو سارا پتہ ہے، لیکن وہ سارا ہمارا اعمال نامہ ہمارے آگے بھی پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس دن عین حق ہوگا۔ میزان جو ہے نا، میزان بہت بڑی چیز ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی نیکیاں بھی تولی جائیں گی، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ انسان کے جسم بھی تولے جائیں گے، اور کچھ میں روایت میں آتا ہے کہ انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ ایک روایت آتی تھی، ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے ایک ادنا جہنمی کو نکال کے پوچھے گا کہ فلاں بتا تو نے فلاں گناہ کیا تھا، کہاں کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ اب وہ اس کے دل میں کھٹک رہے گا، تو بڑے بڑے گناہ بھی کھلنے والے ہیں، اور لیکن اس کا جو توحید کا کلمہ تھا وہ میزان کے دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا، تو وہ پلڑا اونچا ہو جائے گا، یعنی وہ وزن سے نیچے ہو جائے گا، اور جو گناہ تھے وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ تو وہ اس کو یاد آئے گا کہ اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ بھی باقی ہیں۔ تو اللہ جیسے کہتے ہیں نا، نبی پاک نے یہ بات بتاتے ہوئے اسمائل دی، تھوڑے مسکرائے، اور آپ نے کہا کہ اللہ کیا رحم یہ ہوگا کہ اللہ کہے کہ چل جا، تجھے معاف کیا، جنت میں چلے جا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی میزان میں رکھنے سے کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے نا۔ ہمارے چہرے کیسے لٹکے ہوتے ہیں، یہ بھی پریکٹس کرنی چاہیے۔ اسمائل فیسز جو ہوتے ہیں نا، ان کی یہ اسمائل یہ اوپر ہوتی ہے۔ ہم بند بھی بیٹھے ہیں تو ہمارا ایسا ہونا چاہیے نا، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، منہ کو ڈھیلا کر کے لٹکایا ہوا ہے، ایسے غم زدہ کیا ہوا ہے کہ وہ دیکھ کے اگلا کہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہے۔ تو اسمائل بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں اپنا آپ کو کمانے سے دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس کی پریکٹس بھی کر لینی چاہیے۔ اگر ہمارے چہروں میں اسمائل کم آتی ہے نا، ہمارے چہرے لٹکے ہوئے زیادہ ہوتے ہیں، یہ شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھنا چاہیے کہ کیسا چہرہ ہے، کیونکہ چہرے جو ہے انسان کو دیکھنے سے تھکاوٹیں دور کر دیتی ہے نا۔ بندہ گرم بھی رہتا ہے نا، وہ بوڑھا بھی جلدی ہوتا ہے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، ہم اور اس وزن کو عین حق ہوگا، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرنے والے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہمیں شعوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہی ہمیں اپنے آخرت پہ اپنے پلڑوں میں وزن بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر موقع پہ ہم یہ نیکیاں اس وجہ سے کریں کہ یا رب تو راضی ہو جا، ہمارا دھیان صرف اور صرف تیری طرف لگ جائے۔
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست یعنی زینت کے سامان فراہم کیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ شکر گزاری کے 3 ہوتے ہیں نا ممبا، ایک دل سے شکر ہوتا ہے، ایک زبان سے شکر ہوتا ہے، اور بہترین شکر ہے عمل سے۔ عمل سے شکر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی حدود کے اندر استعمال کیا جائے۔ ہاں، زبان سے ویسے تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میرا یہ کام بن گیا، مجھے نوکری مل گئی، اللہ کا شکر ہے میرے بچوں کے اللہ نے نیک بنا دیا، ان کی شادیاں ہو گئی، اور جب موقع آتا ہے سیلیبریشن کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو جو شکر تھا وہ میچ کیا عمل کے ساتھ، تو یہ تو ڈوب گیا نا، یہ تو ناشکری ہوگی۔ اور انسان جو ہے نا اپنی نعمتوں پہ شکر کی بجائے اپنی کمیوں کو زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں زیادہ دے رکھی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حرام تو چند ہیں، وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، باقی تو سب حلال ہے، لیکن اس حرام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ جو چند تھے، اور حلال کو بھلا دیا۔ اسی طرح شکر انسان کے اوپر اللہ کی نعمتیں بے انتہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر تم گننا چاہو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اس کو گن ہی نہیں سکتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بس تھوڑی سی کمی آ گئی سارا ٹائم اسی پہ روتے رہے۔ میں اپنے لیے بھی اپنے آپ کو ریمائنڈر دے رہی ہوں اور آپ کے لیے اور کرنا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ ناشکری کے مکالمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، بہت لوگ تھوڑے قلیل لما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس کسی کو ملنا کا اتفاق ہوا، وہ کہتے ہیں میں جتنی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، ان کے منہ سے حالانکہ بڑھاپے کی اذیت اپنی تھی، بیماریوں کی پریشانی اپنی تھی، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ہی کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ کہتے ہیں میں بڑا رشک کر رہی تھی اس پہ کہ کیسا ایمان ہے ان کا۔ حالانکہ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، ایمان انسان سٹھیا جاتا ہے نا۔ اب دیکھیں ہماری عقلیں بھی بڑھاپے میں آہستہ آہستہ لگتا ہے ماند ہو رہی ہیں، ہے نا، چیزیں بھولنے لگتی ہیں، رکھ کے اپنے کام خود بھول جاتے ہیں، اپنی کہی ہوئی بات بھولنے لگتی ہے۔ تو پھر رب کی نعمتوں کو تو وہی یاد رکھ سکتا ہے جو پختہ عقل والا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں پختہ عقل والا بنائے، ہمیں بڑھاپے کی پریشانی آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ آنے والے دن ہمارے پاس جو آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری طور پہ ہوش گوش کے ساتھ زندگی دے اور ہوش گوش کے ساتھ اپنے شکر گزاروں میں شامل کرتے ہوئے دنیا سے اٹھا لے۔ سعادت کی زندگی، فرما برداری کی زندگی اور شہادت کی موت دے یا اللہ، آمین۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا، پھر تمہاری ابتدا کی تھی، پھر تمہاری صورت بنائی تھی، اچھی اچھی صورتیں۔ کسی کی صورتوں میں باتیں کرنا کوئی انسانی اخلاق ہے؟ پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اور سجدہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کو مسخر کر دیا گیا ہمارے لیے۔ اب دیکھیں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اب اس گھر کو بھی، اس ہماری محفل کو بھی ملائکہ تو سیارہ نے گھیرا ہوا ہے، اور کرام کاتبین بھی ساتھ ہیں، ہماری آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں، وہ ساتھ ہیں، اور ہماری چیزوں کی حفاظت کے لیے فرشتے ساتھ ہیں، لیکن مسخر ہیں کہ وہ ہمیں منع نہیں کرتے کہ ہم برے کاموں میں پڑیں تو وہ کہیں کہ رک جاؤ، ہاں وہ تابع دار ہے۔ بس انہوں نے رائٹ والے نے ہر نیکی کرنے کے ساتھ فوراً اچکنی ہے اور لکھنی ہے، اور بائیں والے نے انتظار کرنا ہے کہ یہ برائی سے باز ہی رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اور سم ٹائم جب انسان کا ایک لیول ہوتا ہے ایمان کا، جب وہ اچیو کر لیتا ہے تو اندر سے جو اچھے اچھے نیک خیالات آتے ہیں نا، وہ کہا جاتا ہے فرشتوں کی طرف سے ہی آتے ہیں۔ جیسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا انسان کو برے کاموں کی طرف، اور کوئی نیک جذبہ آتا ہے کہ اپنے اب پلاننگ ہی آتی ہے قرآن کو کیسے ہم نے پلان کر کے پڑھنا ہے نا، کہاں سے آ رہا ہے آخر؟ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ رکھے، ان کی کہتے ہیں نا ان کی جو ایک خفیہ تدبیر ہے، وہ اس کی وجہ سے ہمارے دل میں وہ نیک نیک ایک مشورے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کر گزرتا ہے تو یقیناً وہ، اور ہمیں سب سے زیادہ اپنے رائٹ ہینڈ والے کو مصروف رکھنا چاہیے، دائیں ہاتھ والے کو، اس کو فرصت ہی نہ ملے کہ وہ سانس بھی لے سکے، کہ بندے کو کہے اتنا تھکا دیا مجھے نیکیاں کر کر، اور بائیں ہاتھ والا بیٹھا سو رہا ہے، اس کو سوتے رہنا چاہیے تاکہ ہم کوئی برائی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ میری اور آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے کس کو کس طرح مصروف کرنا ہے۔ تو یہ تھا مسخر ہونے کا، یا تعظیمی سجدہ کروایا۔ پوچھا، جب ابلیس نے نہیں کیا تو پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے کس چیز نے آخر سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔
دیکھیں تکبر جو ہے نا انسان کی ہدایت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے. سم ٹائم انسان کو یہ نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. اس کی بات سنو، ہاں اس کی بات سننے جاؤں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے کیسے کہتا ہے، کب کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ جو شیطان کا بندہ ہوتا ہے. ہمیں تو ہر اس کی بات سننی ہے جو خیر کی بات کر رہا ہے، لیکن نبی نے کہا چاہے کافر سے بھی تمہیں خیر کی کوئی اخلاق کی بات ملے اچیو کرو. مت دیکھو کہنے والا کون ہے، تمہیں خیر سمیٹنے والا بننا چاہیے. تو کیا کہنے لگا؟ میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے. بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور یہ مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گمانڈ کرنے نکل جا. در حقیقت تم ان لوگوں میں سے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. قال انظرنی الی یوم یبعثون. ڈرا نہیں ہے، اور اکڑ کے کیا کہنے لگا؟ مولا مجھے مہلت دے دے بس، جب یہ دوبارہ سب اٹھائے جائیں گے. فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے. اور یہ وہ جو ابلیس ہے نا وہ سب سے زندہ ہے. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، کتنے ہزاروں سال ہو چکے ہیں، لاکھوں سال ہو چکے ہیں، اور وہ اس وقت سے زندہ ہے. اس کی اولادیں ہو سکتا آ رہی ہیں جا رہی ہیں دنیا میں، کیونکہ موت تو سب پہ لکھی ہے نا زندگی کے ساتھ ساتھ، اور ان کی زندگی کی ریشو کیا ہے واللہ عالم. لیکن ابلیس اس وقت سے زندہ ہے. یہ مہلت ہے. اب اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ دعائیں تو ہر حال میں قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ کافر ہی مانگنے والا کیوں نہ ہو. اب اس کی دعا اللہ نے سن لی نا. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہ میں مبتلا کیا، لا حول ولا قوت، قال فبما اغويتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا. نعوذ باللہ، اللہ پہ الزام دے رہا ہے. اب میں بھی تیری سیدھی راہ پہ انسانوں کے گھات میں لگ جاؤں گا. آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تم ان کو کم ہی شکر گزار پاؤ گے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اوپر اور نیچے کا کہنا اللہ نے اس کو بلا دیا. اوپر اللہ کی ذات ہے جو ہماری حفاظت کرنے والی ہے، اور نیچے ہم سجدے کرتے ہیں زمین پہ. یہ دو کام پکڑ کے رکھیں گے نا، اللہ کا آسرا، اوپر اللہ کی کبریائی، اللہ کی پکڑ، اللہ کی نظر کو فیل کرتے ہوئے اللہ کے بندے بن کے جھکتے رہیں گے تو شیطان کا وار نہیں چلے گا. انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ بے شک میرے بندے جو ہیں نا اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا مگر وہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تیری ہی گمراہی کی پیروی کری. ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں پہ تیرا نہیں چلے گا عمل دخل. اور اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مخلص بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. اللہ ہمیں اپنے بہترین مخلص ترین بندے بنا دے، اور ہر دل کو اس کی مراد ضرور ملنے والی ہے. جو جتنا گہری ڈیپ التجا کرتا ہے نا اتنی ضرور اس کو انشاءاللہ ملنے والی، کیونکہ اللہ دینے والوں میں سے ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ بولا اچھا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا میں تیری راہ میں بیٹھ جاؤں گا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے آؤں، دائیں سے بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے آؤں گا، اور تم ان میں سے کثیر لوگوں کو نہ شکرہ پن میں پاؤ گے، شکر گزار نہیں دیکھو گے. ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نیچے کا راستہ ہے، اور کس کے لیے کرتے ہیں وہ اوپر کی بات ہے، رب کے لیے کرتے ہیں نا. تو وہ دونوں کام اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھے، اس کو یہ سوجے ہی نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے رب سے تعلق رکھیں اور اس کے لیے رکوع سجود کریں. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل ہو اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھے سمیت ان سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا. اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. شیطان کی بات ماننے سے انسان کے اندر کی حیا جو فطرتاً اللہ نے رکھی وہ کھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے. اب جو نورانی لباس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو پہنائے تھے وہ کیا تھا؟ انہوں نے کوئی جی بھر کے کھایا تھا؟ اب یہ منہ میں رکھ کے چکھا ہی تھا. اب دیکھیں غور کرنے والی بات ہے، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تو وہ مردود ٹھہرایا گیا، اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی. خطا اس نے تو گناہ کیا تھا نا، جو تو رب کی کبریائی کو جانتا بھی تھا سمجھتا بھی تھا، اس کے باوجود وہ اکڑ گیا. لیکن ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ایک خطا ہو گئی، ایک لقمہ، جسٹ ایک لقمہ، اس سے ان کے سطر کھل گئے.
اور ہم بڑی نافرمانی کا کام یہ کر کے شام کو سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سونے سے پہلے معافی مانگ لوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر شیطان نے ان کو بہکایا اور ان کی شرمگاہیں جو چھپی گئی تھی وہ کھول دی. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے نا وہ اس لیے کہ اس وجہ سے کہ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ تم فرشتے نہ کہیں بن جاؤ. دیکھیں شیطان کا حملہ یا شیطانی لوگوں کا حملہ دوستی کے نام پہ ہوتا ہے، اور جب دوستی کے نام پہ آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ کو پٹڑی سے اتارتے نا انسان کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا. اس نے بھی دوستی کے، اور پوری روایت میں یہ تفصیل موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روز ان کے دروازے پہ آ کے تو سسکیاں بہاتا تھا، روتا تھا، اداس اور پریشان ہوتا تھا. تو آدم علیہ السلام چونکہ بیچارے ناڑی تھے نا، وہ ایک کھلاڑی تھا، دو پیچ جانتا تھا کس طرح کس کو پھنسانا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہے تجھے غمزدہ کر رہی ہے؟ کہنے لگا تمہاری جدائی، کیونکہ تمہیں جنت سے اللہ تعالیٰ نے نیچے کر دینا ہے اور تمہیں موت بھی آ جانی ہے. کیونکہ اللہ کے فیصلے کو، وہ اللہ کا فیصلہ تو تھا، جنت تو ٹھہرنے کی جگہ تو نہیں تھی نا ہماری زندگی کے لیے، وہ تو آخرت کی زندگی کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو اچھا آدم علیہ السلام کو پوچھتے ہیں اچھا کوئی تدبیر ہے پھر اس سے بچنے کی؟ اب یہ تدبیر اس نے بتا دی. تو ہمیشگی کی زندگی حاصل پالو گے جب اس درخت کو کھا لو گے. تو اسے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. جھوٹے لوگوں کو قسمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی بات کو منوا سکیں. سچے لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی بات سن کے نہیں مانے گا، کیونکہ وہ خود سے سچا، اس نے وما علینا الا البلاغ اپنے کام کر دیا. اسی طرح دھوکہ دے کر اس دونوں کو اس نے رفتہ رفتہ اپنے ڈھب میں لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے. وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. کیا پتہ چلتا ہے فطرت میں حیا اللہ نے بیسیکلی ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے. ہم خود اپنے بچوں کو بے شرم کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ بچے فطری طور پہ حیادار ہوتے ہیں، فطری طور پہ اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں. جب ہم اپنی بیٹیوں کو ننگے منگے لباس پہناتے ہیں اور جب شوری عمر کو آتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ نہ پہنا، تو وہ کہتے ہیں کہ وائے. ان کا سوال بھی کوسچن ایک وہ کہتا نا کہ لاجیکل ہوتا ہے نا کہ آپ نے تو اس کا سبق مجھے دیا ہی نہیں تھا. سلیو لیس مجھے فراک پہنایا، ٹانگیں میری ننگی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ میرے شوہر پہ رقیق رحمت کرے، ان کو تربت کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. میری بیٹی چھوٹی سی تھی، ابھی سال کے اندر جب چلنا شروع کرتا بچہ، اس وقت انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اس کو ٹائٹ لیگیاں کم پہنایا کرو، نہ پہنایا کرو اس طرح کی، خاص طور پہ جو سی تھرو جسم کے ساتھ چپکی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا ابھی تو یہ بچی ہے. تو مجھے کہنے لگے نہیں، جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں نا ان کو فرق ہم نے دکھانا ہے، جو یہ کرنے والے وہ ہم نہیں ہیں. اور الحمدللہ اس بات کو سمجھ لیا میں نے. اور جب ہم فرسٹ ٹائم پاکستان کا ٹرپ لگا اور بچی تھوڑی شعور میں تھی، جیسے 4 سال کی اگر تھی، تو میرے اپنی کزنیں، میری خالہ کی بیٹیاں جو اس کی ایج فیلو تھی، تو بیچاری ان کو انگلیاں اٹھا کے پوچھی تھی ماما عشی مسلم، کہ یہ مسلمان ہے؟ آپ کہتے تھے مسلمان ایسے نہیں ہوتے. تو میں نے خالہ اور مامی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان سے التجا کی تھی کہ ہم پتہ نہیں کیا سکھاتے ہیں اور ادھر کیا سیکھ رہے ہیں. تو یہ ہم سب کا ہونا چاہیے. اسی طرح الحمدللہ بیٹے کا معاملہ تھا، حالانکہ بیٹا تھا، کبھی اس کو چھوٹے کپڑے نہیں پہنائے تھے. زیادہ موسم نہیں ایسا ہوتا، اجازت ہی نہیں ملتی ہمیں ایسے پہنانے کی. اور جب پاکستان گئے ہیں تو اس نے نہ تو جیکٹ اتارنے کی قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ نہ میں نے جیکٹ اتاری ہے، تو نہ میں نے شارٹ پہنی. گرمی کتنی تھی پاکستان، جون جولائی کی گرمیوں میں ہم جایا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو فطرت میں ڈالیں گے نا چیز، وہ ان کے اندر آئے گی، وہ حیا آئے گی. تو یہی حیا تھی جس کی وجہ سے وہ فطرتاً فوراً لباس اترتے ہی ان کو فکر ہوگی کہ اب کیسے ڈھانپنا ہے اپنے آپ کو. تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تو بہت ہی تباہ ہونے والے ہو جائیں گے. یہ ہمارے عقل والے، سمجھ والے، فراست والے باپ کی ایک فطرت تھی، تو ہمیں بھی ان کی طرح ہونا چاہیے. اپنی غلطی چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کھل جائے فوراً رجوع اللہ کر لیں، فوراً رجوع اللہ کر لیں.
اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ شیطان کے بندے بن کے نہ رہیں کہ اس کی طرح وہ اپنی غلطی کو دوسروں کو الزام دینے لگے۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں جائے قرار ہے اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا بھی ہے اور وہیں مرنا بھی ہے۔ یہ زمین ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، کوئی مریخ پہ جا کے نہیں عمل کرنے، ٹھیک ہے؟ زمین پہ ہی ہم نے عمل کرنے، جہاں ہم پیدا کیے گئے وہیں پہ ہم نے مرنا ہے، اسی میں تم کو آخر کا نکالا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ سیکھا سمجھا پڑھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ غفلت سے نکال کے فرمانبرداری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ شیطان کی چالوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ خاتمہ بالایمان کرنا، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمانا، یا اللہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح ہمیں بنا دے۔ غلطیاں بشری انسان ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، مگر یا اللہ ہمیں جلد از جلد اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا، سچی توبہ کے ساتھ زندگیوں کو سنوارنے والا بنا دے۔ یا اللہ علم کو عمل کے ذریعے ستھرا بنانے والا، خوبصورت بنانے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔